تاب کے در لگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب قوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مصمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مصمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ جو ہماری گفتگو رکی تھی اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا تذکرہ ہوا تھا۔ اب یہاں پر ہم پڑھیں گے آگے کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی، وہ تعمیر کا سلسلہ کیسے شروع ہوا اور اس تعمیر کے دوران کیا کیا ہوا۔ بعد ازاں آمد ندا از پیش تخت، بر سلیمان آ نبی نیک بخت۔ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان کے پاس آ گیا اور بلقیس بھی ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئی۔ اس کے بعد اس تخت کے سامنے سے سلیمان علیہ السلام کو ایک آواز آئی کہ اے نیک بخت خوش نصیب نبی، اے سلیمان مسجد اقصیٰ بساز، لشکر بلقیس آمد در نماز۔ بلقیس کا لشکر جو پورا ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا ہے، اب وہ نماز کا عادی ہو گیا ہے۔ اب ان کو نماز کی طرف راغب کرنا ہے اور ان کی نماز کی جو عادت ہے اس کو جاری رکھنا ہے، تو اس کے لیے ایک مسجد بناؤ جو مسجد اقصیٰ کہلائے گی۔ چونکہ او بنیاد عام مسجد نہاد، جن و انس آمد بدن درکار داد۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم باطنی پر مسجد کی بنیاد رکھی، فاؤنڈیشن لیئنگ کی اس کی، تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس مسجد کی تعمیر کے کام میں جو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تھے سب لگ گئے۔ اس میں انسان ہی نہیں بلکہ جن، دیو، پری، جو مخلوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تھی سب اس کام میں لگ گئے۔ یہ گروہ از عشق و قوم بے مراد، ہم چناہ کے در رہے تحت عباد۔ اس میں اچھے لوگ بھی تھے اور برے لوگ بھی تھے، جیسے کہ دیو، پری وغیرہ تھے، شیاطین، جن تھے۔ ان کو مجبوری تھی کام کرنے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا حکم تھا، وہ بھی مجبوری میں کام کر رہے تھے۔ لیکن چونکہ وہ لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں تھے، تقویٰ پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال نہیں تھے، تو وہ بادل ناخواستہ کام کر رہے تھے۔ لیکن چونکہ حضرت سلیمان کا حکم ہے اور حکم سے سرتابی کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، اس لیے مجبوراً وہ کام کر رہے تھے۔ لیکن اس میں ایسے بھی تھے جو واقعی سچے، ایماندار اور خلوص نیت کے ساتھ، خدمت کے جذبے کے ساتھ کام کرنے والے تھے۔ تو مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک گروہ عشق کے ساتھ کام کرنے والا تھا اور ایک گروہ زبردستی، بادل ناخواستہ آگے بڑھ کر کام کر رہا تھا۔ جیسے کہ لوگ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں تو اسی طرح کے دو لوگ ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو مجبوری میں کرتا ہے، کیا کریں، کرنا ضروری ہے اس لیے کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ ایسا ہوتا ہے وہ ذوق و شوق کے ساتھ عبادت میں مصروف ہوتا ہے۔ ویسے ہی یہاں پر بھی معاملہ تھا۔ خلق دیوانند و شہوت سلسلہ، می کشت شاں سوئے دکان و غلا۔ لوگوں کا معاملہ بھی ایسے ہی دیووں کی طرح ہے۔ خواہشات نفسانی ان کی زنجیر بنی ہوئی ہوتی ہے۔ خواہش نفسانی، اندرونی جو خواہشات ہوتے ہیں ان کو وہ اس کام میں دلچسپی نہیں کراتے۔ وہ کام بھی کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ، مجبوری میں، اب کیا کریں، کرنا پڑا، ایسے بڑے حکمران نے ہم کو حکم دیا کرنے کے لیے تو ہم کو کرنا ہے، ایسے ہی کر رہے ہیں۔ لیکن ان کی جو نفسانی زنجیر ہے، جو ان کا جو انٹرنل اپروچ ہے، ان کا جو انٹرنل انکلائنیشن ہے، وہ تو دنیاوی چیزوں کی طرف ہے، دکان کی طرف، آمدنی کی طرف ان کی توجہ ہے۔ کام ادھر کر رہے ہیں، دل پورا کاروبار کی طرف، پیسہ کمانے کی طرف ہوتا ہے۔
ہست این زنجیر از خوف و ولا، تو مبی این خلق را بے سلسلہ۔ یہ جو زنجیر ہے نا، یہ ڈر اور عشق کی ہے۔ کسی کے پاس ڈر کی زنجیر ہے، کسی کے پاس عشق کی زنجیر ہے۔ کوئی محبت سے کر رہا ہے، کوئی زبردستی کر رہا ہے، کوئی خوف کے مارے کر رہا ہے، ڈر کے کر رہا ہے، کیا کرے کرنا پڑے گا، نہیں تو ہم کو سزا دیں گے، اس لیے کر رہے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کو، کسی بھی آدمی کو تم اس زنجیر کے بغیر مت سمجھو، ہر آدمی کے گلے میں زنجیر ہوتی ہے۔ اب یہ زنجیر کس کی ہے؟ محبت کی ہے یا ڈر کی ہے؟ اب یہ دیکھنا ہوگا۔ ہر آدمی ہر کسی کی بات جب سنتا ہے تو ان دو میں سے کوئی ایک وجہ ضرور ہوتی ہے، یا تو محبت ہوتی ہے یا ڈر ہوتا ہے۔ ہست این بندو کمنداں خوف شاں، نیستند این خلق بے بندے نہاں۔ یہ جو پھندا ہے جو ان کے گلے میں پڑا ہے اور جو کمند ہے وہ ان کا خوف ہے۔ یہ خوف والے لوگ بغیر اس طرح کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچ کے جب تک ان سے کام نہیں کرایا گیا وہ لوگ کام نہیں کرتے۔ خوف جب تک ہوتا ہے، جب تک دیکھنے والا ہوتا ہے وہ کام کرتے ہیں، اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کام کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، یا ان کو احساس ہوتا ہے کہ اس طرح کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر ہم نہ بھی کریں گے تو چلے گا، وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ سامنے رہیں گے تو کرتے ہیں، سامنے نہیں رہیں گے تو نکل جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب وہ خوف سے کام کر رہے ہیں، محبت سے کام نہیں کر رہے ہیں۔ محبت کرنے والا سامنے رہو یا نہ رہو، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اپنا کام کرتا ہے۔ می کشانت شاں سوئے قصب و شکار، می کشانت شاں سوئے کان و بہار۔ یہی ان کی جو خواہش نفسانی ہے ان کو کمائی کی طرف کھینچتی ہے، شکار کی جانب کھینچتی ہے، کانوں کی، سونوں کی کانوں کی طرف کھینچتی ہے، مال دولت کی طرف کھینچتی ہے، سمندروں کی طرف کھینچتی ہے، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ ان کو اٹریکٹ کرتی ہیں۔ ایسے لوگ می کشانت شاں بسوئے نیک و بد، گفت حق فی جیدہا حبل المسد۔ اور یہ جو آدمی کے اندر چھپا ہوا جو زنجیر کا اثر ہے ایک طرف کھینچنے والا، وہ نیک اور بد کی طرف کھینچتا ہے۔ نیک آدمی نیکی کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، برا آدمی برائی کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ ہر ایک کے گلے میں مونچھ کی رسی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو کس جانب کھینچ رہا ہے وہ اس جانب جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی اچھائی کی تو وہ اچھے لوگوں کی طرف چلا جائے گا، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا تو وہ برائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ مگر ہر آدمی کے گلے میں مونچھ کی رسی ضرور ہوتی ہے۔ یہ سورہ تبت یدا کا ایک جملہ آپ نے استعمال کیا یہاں پر، جیدہا حبل المسد، حالانکہ وہ فی جیدہا حبل من مسد ہے قرآن مجید میں، لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ ایک الگ موضوع کی طرف جاتا ہے، وہ ابو لہب کی بیوی کی طرف ہے۔ یہاں پر آپ نے خالی اس کے معنی لیے ہیں۔ تو یہ جو گلے میں مونچھ کی رسی ہے یہ کیا ہے؟ خواہش نفسانی ہے۔ خواہش نفسانی انسان کو کھینچ کے لے کے جاتی ہے۔ قد جعلنا الحبل فی اعناقہم واتخذنا الحبل من اخلاقہم۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو کسی کے گلے میں یہ مونچھ کی رسی ڈال دی ہے اور وہ رسی کی وجہ سے وہ چلا جاتا ہے، تو اب اس میں رسی ڈالنے کی وجہ سے گیا، ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ نے ہم کو اچھائی کی طرف راغب کرنے کے لیے اگر رسی ڈالی ہوتی تو ہم اچھائی کی طرف جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اچھائی کی طرف جانے کی توفیق نہیں دی، وہ رسی ہمارے گلے میں نہیں ڈالی، اس لیے ہم برائی کی طرف گئے۔ ایسا آپ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذْنَا الْحَبْلَ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ۔ انہوں نے جو سوچا، انہوں نے جو خیال کیا، انہوں نے جو ارادہ کیا، انہوں نے جو مقصد بنایا، اس کے حساب سے ہی اللہ نے گلے میں رسی ڈالی ہے۔ اگر تمہاری سوچ اچھی ہوتی، تمہارے اخلاق اچھے ہوتے، تمہارے ارادے اچھے ہوتے تو اللہ تعالیٰ بھی یہ رسی نہیں وہ رسی ڈالتا تھا۔ لیس من مستقذر مستقنہ قط الا طائرہ فی عنقہ۔ کوئی بھی گناہ گار، کوئی بھی برا آدمی یا کوئی بھی پاک اور نیک آدمی ہرگز ایسا نہیں ہے کہ اس کا اعمال نامہ اس کے گلے میں نہ ہو۔ ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبل مسد، حبل من مسد، یہ دراصل خواہشات نفسانی کی ایک زنجیر ہے، لیکن خواہشات نفسانی ہی کی زنجیر نہیں ہے، بلکہ اعمال نامہ بھی ہر کسی کے گلے میں ہے۔ اگر تم یہ کرو گے تو وہ لکھا جائے گا، اگر تم یہ کریں گے تو یہ لکھا جائے گا۔
ہر سے تو در کار بد چوں آتش است، اخگر از رنگ خوش آتش خوش است۔ اب برے کام کی طرف انسان جو راغب ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ دراصل اس کی ہرس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہرس، لالچ، اٹریکشن اس کو اس کی جانب کھینچ کے لے کے جاتا ہے۔ ایک چیز کی طرف انسان کو اٹریکشن ہوتا ہے تو وہ اس کی جو ہرس ہے، اس کا جو لالچ ہے، وہ اس کو اس کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جو چیز ہے جس کی طرف وہ گیا ہے وہ اصل نہیں ہوتی، اس میں وہ خوبصورتی نہیں ہوتی جیسا اس کو دکھائی دیتی ہے۔ جیسے آپ نے مثال دی ہے کہ اخگرز رنگے خوش آتش خوش است، جیسے آگ کا انگارہ ہے، ایک خوشنما رنگ والا ہوتا ہے۔ تو اب کوئلے کو اگر آگ لگی ہے تو اس کا کوئلے کا جو خوشنما رنگ ہے وہ کوئلے کا نہیں ہے، وہ لگی ہوئی آگ کا ہے۔ کوئلہ کبھی خوشنما اور خوبصورت نہیں ہوتا، وہ آگ اس کو ویسا دکھاتی ہے۔ یہ آگ کیا ہے؟ یہ تمہارے اٹریکشن کی آگ ہے۔ کسی بھی چیز کی طرف آپ کا دل اگر مائل ہو جائے تو سمجھ لو کہ وہ اٹریکشن ہے جس کی وجہ سے آپ جا رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ اٹریکشن ختم ہوگا آپ کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ سیاہی فہم در آتش نہاں، چونکہ آتش شد سیاہی شد آیا۔ فہم جو ہے اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے، آپ نے یہاں پر استعمال کیا، اس کو فارسی میں زغال کہتے ہیں۔ کوئلہ چارکول کے معنی میں، تو آپ کہتے ہیں کہ کوئلے کی جو کالک ہے وہ آگ میں چھپی ہوئی ہے۔ جب آگ لگ جاتی ہے کوئلے کو تو کوئلے کی کالک دکھائی نہیں دیتی، آگ اس کو خوشنما بنا کر پیش کرتی ہے، لیکن جیسے ہی آگ بجھ گئی کوئلے کی کالک کھل گئی۔ اخگرس ہرسے تو شد فہم سیاہ، ہرس چوں شد مانداں فہم تباہ۔ کالا کوئلہ یہ تیری اس ہرس اور تیرے اس لالچ کی وجہ سے انگارہ تھا۔ یہ اگر لالچ اور ہرس کی آگ نہ ہوتی تو کوئلہ تجھے خوشنما کبھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یہ ہرس اور لالچ کوئلے کو خوشنما دکھا رہا ہے، اس کو ختم کر دو باقی کچھ نہیں بچے گا، کالا کوئلہ بچ جائے گا۔ جب ہرس ختم ہوئی تو کوئلہ کالا رہ گیا۔ زماں فہم اخگر می نمود، ز حسن کار نارے ہرس بود۔ اس وقت وہ کوئلہ انگارہ نظر آیا کیونکہ وہ ہرس کی آگ تھی، اس کا جو کارنامہ تھا خوبصورتی کا وہ ہرس کی آگ کا تھا۔ جتنے لوگوں کو ہرس اور لالچ رہتی ہے وہ لوگ کوئلے کے اندر خوشنما روشنی دیکھتے ہیں، جس کے اندر ہرس اور لالچ ختم ہو جائے وہ کوئلے کے اندر خوشنما رنگ کبھی نہیں دیکھتے، وہ کوئلے کو کالا ہی مانتے ہیں۔ ہرس کارت را بیار آئند بود، ہرس رفت و ماند کارے تو کبوت۔ اصل میں یہ لالچ ہی تھا جس نے تمہارے اس کام کو آراستہ کیا تھا۔ لالچ کی وجہ سے تم کو یہ خوشنما چیز دکھائی دی، لیکن جب لالچ ختم ہو گئی، ہرس ختم ہو گئی تو تمہارا کام بدنما ہو گیا، اب نہیں بچا کچھ بھی۔ جس کی طرف آپ کو اٹریکشن ہو رہا ہے سمجھ لو کہ وہ بیچ میں ایک اٹریکشن ہے جس کی وجہ سے آپ ادھر جا رہے ہیں۔ اگر وہ اٹریکشن بیچ کا ختم ہو گیا تو کچھ نہیں بچے گا، آپ بولیں گے اس میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بیکار۔ پورے را کے بیار آئند غول، پختہ پندارت کسے کو ہست گول۔ یہ شیاطین کی طاقتیں ہوتی ہیں، یہ دنیا کی زیب و زینت کی چمک دمک ہوتی ہے، یہ دھوکہ ہوتا ہے، چھلاوا ہوتا ہے کہ جس نے کچے خوشے کو آراستہ کیا ہوتا ہے۔ ایک کچا پھل ہے، اگر اس کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو آپ کا دل اس کو کھانے کی طرف مائل ہو جاتا ہے، لیکن وہ کچا ہے، ابھی پکا نہیں ہے۔ پختہ پندارت کسے کو ہست گول، اگر کسی نے اس کچے پھل کو پکا ہوا سمجھا تو وہ احمق ہے، بے وقوف ہے۔ آزمائش چو نمایت جانے او، کند گردد زازمو دندانے او۔ اور آپ اگر اس پہ یقین نہ ہو تو کھا کے دیکھ لو۔ اگر کسی نے کچے پھل کو آپ کے سامنے خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے اور آپ کا دل اس کی طرف للچا رہا ہے تو آپ کھا کے دیکھ لو کیا ہوگا، آزمائش کر لو اس کی۔ جب دانت کھٹے ہو جائیں گے تو تب پتہ چلے گا۔
جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، دنیا میں چلتا ہے، یہاں نہیں چلتا. یہاں دکھتا کچھ اور ہے اور ہوتا کچھ اور ہے. جو لوگ دکھتا ہے کہ پیچھے جاتے ہیں وہ ایک دن پریشانی اٹھاتے ہیں، شرمندگی اٹھاتے ہیں. از ہوس آدام دانا می نمود، عکس غول حرص و آن خود دام بود. ہوس کی وجہ سے، خواہش کی وجہ سے وہ چیز آپ کو دانے کے طور پر دکھائی دیتی ہے، آپ کی غذا کے طور پر دکھائی دیتی ہے، حالانکہ وہ غذا نہیں ہے، وہ تو جال ہے. تمہاری حرص کے بھوت نے تمہارے اس جال کو دانے کی طرح دکھایا ہے اور تم دانا سمجھ کے اس کی طرف بھاگ رہے ہو، حالانکہ وہ جال ہے، تم کو پکڑنے کے لیے ڈالا گیا ہے اور تم خوش ہے کہ چلو ہم کو کھانے کو دانا مل رہا ہے. لیکن جب دانا کھانے کے لیے جائیں گے جال میں پکڑے جائیں گے. حرص اندر کار دین و خیر جو، چون امانت حرص مانت نغز او. اچھے کاموں میں، دین کے کاموں میں نظر رکھو کہیں حرص داخل نہ ہو جائے. جب تم اچھے کام بھی کرتے ہیں، اچھی چیزوں کی تعمیر بھی کرتے ہیں، تو اس بات کی کوشش کرو کہ اس کے اندر حرص، لالچ اور ریاکاری، بدنیتی داخل نہ ہو. کیونکہ جب حرص نہیں رہتی تو وہ خوبصورت ہوتا ہے کام اور وہ اپنے اثر لاتا ہے. جب تم بھی کچھ تعمیر کرو تو اخلاص کا خیال رکھو. خیر ہا نغزند نہ از عکس غیر، تاب حرص الرفت مانت تاب خیر. نیک کام اپنے آپ میں خوبصورت ہوتا ہے، کسی باہری عکس کی وجہ سے خوبصورت نہیں ہوتا. برے کام میں، اچھے کام میں یہ فرق ہے. برا کام باہری عکس کی وجہ سے خوبصورت دکھائی دیتا ہے، لیکن جب وہ باہری عکس ختم ہو جاتا ہے تو اس کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے. اچھا کام باہری عکس کی وجہ سے خوبصورت نہیں ہوتا، اپنے آپ میں خوبصورت ہوتا ہے، اسی لیے وہ ہمیشہ خوبصورت رہتا ہے. اگر یہ حرص کی چمک چلی بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی نیکی چمکتی رہتی ہے. تاب حرص از کار دنیا چوں برفت، فہم باشد ماندہ از اخگر بتفت. دنیا کے کام سے جب حرص چلی جائے، ہر حرارت انگارے کے بجائے کوئلہ رہ جاتی ہے. جب دنیاوی کام ہوگا تو اس کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا. جب تک حرص ہے، حرص کی آگ ہے، وہ کوئلہ چمکتا ہوا دکھائی دے گا. لیکن جیسے ہی وہ آگ بجھ گئی، اب کوئلہ ہو گیا کالے کا کالا. کو دکارا حرص می آرد غرار، تا شوند ذوق دل دامن سوار. بچوں کا معاملہ بھی آپ دیکھیں گے ایسے ہی ہوتا ہے. جب چھوٹے بچے کھیلتے ہیں نا، ایک لکڑی کے تختے پر سوار ہو جاتے ہیں اور اپنے دامن کو پکڑ لے کر ایسے گھوڑ سواری کرتے ہیں، یہ ان کی حرص ہوتی ہے. گھوڑا چلانے کی حرص ان کو ایسا کراتی ہے. بچے ہیں، عقل نہیں ہے، ان کا کھیل چلتا رہتا ہے، لیکن چھپی ہوئی ایک خواہش ہوتی ہے ان کی، ہم بھی بڑے ہوں گے تو اس طرح سے گھوڑ سواری کریں گے. تو چونکہ بڑے ہونے کے لیے وقت ہے، لہٰذا اب وہ بچپن میں ہی کچھ نہ کچھ اس کو کھیل کر اپنی حرص کو پوری کر لیتے ہیں. چونز کودک رفت آں حرص بدش، بر دیگر اطفال خندہ آیدش. اور جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے یا اس کی عقل پختہ ہو جاتی ہے تو اس کی وہ حرص چلی جاتی ہے، اس کی وہ حرص چلے جاتی ہے. اب وہ سمجھتا ہے کہ یہ بیکار چیزوں میں کوئی دم نہیں ہے. اب جب دوسرے بچے اس کے سامنے ویسے ہی کھیل کھیلتے ہیں، وہ دیکھتا ہے تو اپنے آپ میں ہنستا ہے، یہ کیا ہے، یہ لکڑی کے تختے پر بیٹھ کر اپنا دامن پکڑ کر گھوڑا چلا رہا ہے. کیونکہ اب اس کی عقل پختہ ہو چکی ہے. کہ چمی کردم چمی دیدم دری، خلز عکس حرص بنمود انگبی. اب وہ کہنے لگتا ہے کہ ہائے ہائے میں کتنا بے وقوف تھا بچپن میں بھی ایسے ہی کرتا تھا. میں کیا تھا اور کیا سمجھا تھا. اب پتہ چل رہا ہے کہ اصل گھوڑ سواری کیا ہوتی ہے. پہلے تو وہ لکڑی کے تختے کو ہی گھوڑا سمجھتا تھا. کتنا بے وقوف تھا میں. وہ سوچنے لگتا ہے. یہ ہوتا ہے حرص کا اثر. آپ کہتے ہیں کہ خل ز عکس حرص بنمود انگبی. جب حرص طاری ہوتی ہے تو انسان کو سر کا بھی شہد نظر آتا ہے. ہر جگہ ایسے ہی ہے، جہاں انسان کے اوپر حرص اور لالچ طاری ہو گئی وہاں خراب چیز بھی اس کو اچھی دکھائی دینے لگتی ہے. آں بنائے انبیاء بے حرص بود، زان چنا پیوستہ رونق حافظود. انبیاء کرام نے جہاں جہاں بھی جو تعمیریں کی، اس کی یہی کیفیت تھی
کہ کہیں بھی کوئی لالچ نہیں تھا، اسی وجہ سے ان کی تعمیروں میں رونقیں بڑھی۔ اگر تم بھی اپنی تعمیروں میں وہ رونقیں لانا چاہتے ہو تو لالچ اور حرص کو آنے مت دو۔ اے بسا مسجد براوردہ کرام، لیک نبوت مسجد اقشاش نام۔ بہت سی مسجدیں دنیا میں تعمیر ہوئی ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دنیا بھر میں مسجدیں تعمیر ہوئی ہیں، لیکن کسی مسجد کا نام مسجد اقصی نہیں پڑا، کیونکہ مسجد اقصی جس طرح سے تعمیر ہوئی ہے، جو اخلاص اور جو تقویٰ پرہیزگاری اس کی تعمیر میں چھپی ہوئی تھی، اس کی مثال کوئی مسجد نہیں لا سکتی۔ اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ اے نبی، جو مسجد پہلے دن سے اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ تعمیر کی گئی ہے، اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں جا کے نماز پڑھیں۔ یہ ہے مسجد قباء کے بارے میں نازل ہونے والی آیت۔ اس کا معاملہ بھی ایسے ہی تھا، مسجد قباء کا۔ کعبہ را کش ہر دمے عز فزود، آن ز اخلاصات ابراہیم بود۔ کعبہ جس کی عزت ہمیشہ بڑھتی ہی رہتی ہے، وہ بھی اللہ کا گھر ہی ہے، ہمیشہ اس کی عزت بڑھتی ہی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا اپنا گھر قرار دیا ہے کہ جس کے اطراف 24 گھنٹے طواف چلتا ہی رہتا ہے۔ یہ کیوں ہوا ایسا؟ 24 گھنٹے سال کے 365 دن ہمیشہ آباد۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خلوص تھا۔ اس خلوص کا اثر ہے۔ اگر تم بھی اپنی تعمیرات میں اس طرح کا خلوص پیدا کرو تو تمہاری تعمیر کردہ مساجد اور خانقاہیں بھی اسی طرح کا رزلٹ لے آئیں گی۔ فضل عام مسجد ز خاک و سنگ نیست، لیک در بناش حرص و جنگ نیست۔ مسجد کی فضیلت اس کے پتھروں سے، اس کی مٹیوں سے، اس میں لگی اینٹوں سے نہیں ہوتی۔ مسجد کی فضیلت، اس کی جو عظمت ہے، وہ دیواروں سے، چھتوں سے نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اخلاص ہونا اور دنیاوی حرص شامل حال کا نہ ہونا وہ ہوتا ہے۔ بنانے والے میں حرص نہ ہو اور کوئی مقابلہ بازی کا جذبہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ نئے کتب شاں چوں کتاب دیگراں، نئے مساجد شاں نہ قصب و خانماں۔ یہ انبیاء کرام کی ہر چیز انوکھی ہوتی رہی ہے، نہ ان کی کتابیں دیگر کتابوں کی طرح ہیں، نہ ان کی مسجدیں بنائی ہوئی کسی اور مسجدوں کے برابر ہیں، نہ ان کا کاروبار، نہ ان کا گھر بار۔ غرض یہ کہ انبیاء کرام کی کوئی بھی چیز بھی دوسرے لوگوں کی چیزوں سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نئے ادب شاں، نئے غضب شاں، نئے نکال، نئے نعاس و نئے قیاس و نئے مقال۔ نہ ان کا ادب کوئی لا سکتا ہے، نہ ان کا غصہ ہماری طرح کا ہے، وہ پاکیزہ غصہ ہوتا ہے۔ نہ ان کا عذاب دینا، ان کو تکلیف پہنچانا، یا انہوں نے جو بھی اخلاص کے ساتھ کیا، وہ سب اپنے آپ میں قابل قدر ہے۔ وہ اگر اونگتے بھی ہیں تو ان کی نیند بھی قابل قدر ہے۔ نہ ان کا قیاس ہماری طرح کا ہے، نہ ان کا کہنا، کچھ بھی منہ کھولنا ہماری طرح کا ہے۔ ہر چیز میں کامل رہے ہیں، ہر صفت ان کی کامل رہی ہے۔ ہر یہ کیرا داد حق در مرتبت، صد ہزاراں حشمت و ہم مکرمت۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح وہ شوکتیں عطا فرمائی ہیں، وہ عزتیں عطا فرمائی ہیں کہ اس کا عام بندے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ رتبے میں بہت بڑے ہوئے ہیں، اور وہ خود رتبے میں نہ صرف بڑے ہوئے ہیں، ان کی ہر چیز رتبے میں بڑی ہوئی ہے۔ ہر یہ کے شاعرہ یہ کے فر دیگر، مرغ جانشا طائرس پر دیگر۔ ایک ایک نبی کی اپنی اپنی ایک الگ الگ شان ہے، ایک کے لیے ایک شان، دوسرے کے لیے دوسری شان، مگر ہر نبی اپنے آپ میں بہت بلند مرتبے والا ہے۔ عام انسان کی زندگی، ان کی زندگی میں کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے انسان دن میں روشنی حاصل کرتا ہے، رات میں اس کے لیے اندھیرا ہو جاتا ہے، انبیاء کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔
انبیاء کے واسطے رات بھی ویسے ہی ہے جیسے کہ دن، وہ رات کے اندھیرے میں بھی نور حاصل کرتے ہیں۔ دل ہمی لرزت ز ذکر حال شاں قبلِ افعال ما افعال شاں، وہ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ ان کے احوال کا ذکر کرنے سے بھی دل لرز جاتا ہے۔ ان کے احوال، ان کے مقامات، ان کے مرتبے ہم کیسے بیان کر سکیں گے؟ اگر ہم بیان کرنے لگیں تو ہمارا دل لرز جاتا ہے، ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ان کے مقام کا بیان کریں، کیونکہ ان کے جو افعال ہیں، ان کے جو کام کاج ہے، ہمارے افعال ہمارے کام کاج کا قبلہ ہیں، وہ ہمارے قبلہ ہیں، ان کا کام کاج ہمارے کام کاج کا قبلہ ہے۔ مرغ شارا بیزہا زرنی بدست، نیم شب جانشاں سحرگہ بھی شدست۔ ان کے پاس بھی مرغے ہوتے ہیں، ہمارے پاس بھی مرغیاں ہوتی ہیں، ہمارے پاس کی مرغیاں انڈے دیتی ہیں تو ہم اس کو تل کے کھا لیتے ہیں، لیکن ان کے پاس کی مرغیوں کے جو انڈے ہوتے ہیں وہ سونے کے انڈے ہوتے ہیں۔ مطلب ایک آپ استعارہ سمجھاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم میں ان میں فرق ہے۔ ان کی جان آدھی رات میں بھی صبح کو دیکھتی ہے۔ ہر چے گویم من بے جان نیکوئے قوم، نقص گفتم گشت ناقص گوئے قوم۔ اب میں اس قوم کی، انبیاء کرام کے قوم کی جو فضیلتیں بیان کرتا ہوں، جو ان کی تعریف و توصیف کرتا ہوں، ان کی بھلائی بیان کرتا ہوں، تو دل و جان سے کرتا ہوں، لیکن ان کا جو اصلی مقام ہے اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تب بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ان کی بھلائیاں، ان کے کمالات بیان کر رہا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ان کی شان میں کٹوتی کر رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ وہ الفاظ جو ان کی شان بیان کرنے کے لیے چاہیے وہ میرے پاس نہیں ہیں، تو جو کچھ الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں ان کے شان کے لائق نہ ہونے کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ میں ان کا مقام گرا رہا ہوں۔ مسجد اقصی بسازید کرام کہ سلیمان باز آمد والسلام۔ اب اے شریف لوگو، سلیمان کے ساتھیو، سلام ہو تم پر، سلیمان آ گئے ہیں، چلو مسجد اقصی کی تعمیر شروع کرو۔ ور ازیں دیوانوں پریاں سرکشند، جملرا املاک در چمبر کشند۔ اب اگر یہ جو دیو اور پری ہیں جو کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ لوگ اگر کسی بھی طرح کی سرکشی کریں گے، سلیمان علیہ السلام کے احکام کی نافرمانی کریں گے یا کام سے جی چرانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جو خلوص نیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ کام کر رہا ہے وہ تو پیچھے ہٹنے والا ہے نہیں، وہ تو کرتا ہی رہے گا، لیکن جو لوگ ڈر کے کام کر رہے ہیں وہ لوگ موقع پا کے رک جاتے ہیں نا۔ تب یہ جو دیو پری ہیں جو ڈر سے کام کر رہے ہیں، یہ ذرا سلیمان علیہ السلام کی نظر چونکی تو یہ رک جانے والے ہیں، لیکن یہاں صورتحال کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ فرشتے بھی آسمان سے اترے ہوئے ہیں جو ان کو دکھائی نہیں دے رہے ہیں، جیسے ہی یہ کام روکیں گے فرشتے ان کی گردن دبوچ دیں گے۔ کام رکنے والا نہیں ہے، ایک بار کام شروع ہو گیا تو کام چلتا ہی رہے گا اور سب کو اس میں آگے بڑھ کے حصہ لینا ہوگا۔ دیو یکدم کش رود از مکر و زرخ، تازیانہ آیدش بر سر چو برخ۔ اگر دھوکے بازی، مکاری، ان چیزوں سے اگر کوئی دیو کام میں تھوڑی سی سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے یا کم رفتاری کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کے سر پر آسمان سے بجلی گرنے لگتی ہے۔ حرکت رکنا نہیں چاہیے، فوری کام چلتے رہنا چاہیے۔ اس طرح سے نگرانی میں کام ہو رہا ہے۔ چوں سلیما شو کے تا دیوان تو، سنگ برند از پے ایوان تو بھی سلیمان بن جا، تاکہ وہ دیو، وہ جن بھی تیرے محل کے لیے پتھر اٹھا اٹھا کے لائیں۔ اگر تو بھی سلیمان کی طرح کا اخلاص اپنے اندر پیدا کر لے، لالچ اور حرص سے اپنے آپ کو بچا لے، تو تیرا محل بھی ایسے ہی تعمیر ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ تو سلیمان کی طرح بن جا۔ چوں سلیما باش بے وسواس و ریو، تا ترا فرما برت جنی و دیو۔ تو بے شک سلیمان کی طرح بن جا، اور جب تو سلیمان کی طرح بن جائے گا تو جن پری دیو یہ کوئی چیز نہیں ہے، سب کے سب تیری فرما برداری کریں گے، ان کو کرنا ہی ہوگا، ان کے لیے کوئی چارہ نہیں۔ خاتمے تو ای دلستو ہوشدار، تا نگردت دیورا خاتم شکار۔ اب جو تیرا دل ہے، اب یہاں پر ایک بات میں آپ کو سناتا ہوں، یہاں پر آپ دل کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ دل کا ذکر
انگوٹھی کے حوالے سے کر رہے ہیں، تو ہم کو پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ یہ انگوٹھی کس حوالے سے یہاں پر ذکر ہو رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک خدائی انگوٹھی تھی، اب ہمیشہ اس کو پہنے رکھا کرتے تھے، اور اس کے اندر ایسی معجزانہ طاقت تھی کہ اسی انگوٹھی کی معجزانہ طاقت کے بلبوتے پر سلیمان علیہ السلام ساری مخلوق کے اوپر حکمرانی کرتے تھے۔ ایسے انگوٹھی پھراتے تو ہر کسی کو کام میں لگ جانا پڑتا اس کے اثرات سے، وہ انگوٹھی تھی۔ لیکن ہوا کیا، ایک مرتبہ ایک جن نے موقع پا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ انگوٹھی چرا لی، اب اس نے پہن لی۔ اب چونکہ وہ معجزاتی انگوٹھی تھی تو اس کے اپنے اثرات تھے، اس نے سلطنت قائم کر لی سلیمان علیہ السلام کے خلاف جا کر۔ لیکن پھر وہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو انگوٹھی واپس دلا دی۔ تو آپ یہاں پر اس کے حوالے سے بات کہتے ہیں کہ تیرے پاس بھی ایک انگوٹھی ہے، اور وہ انگوٹھی ہے تیرا دل۔ اپنے دل کو انگوٹھی کی طرح استعمال کر اور اس کی حفاظت کر، تاکہ تیرا دل نفسانی خواہشات اور شیطان کے ہتھ کنڈوں کا شکار نہ ہو۔ اگر تیرا دل شیطانی اثرات کا شکار ہو جائے گا تو اس کا مطلب تیری انگوٹھی چوری کر لی، تو اپنے دل کی حفاظت کر۔ پس سلیمانی کنت برتو مدام، دیو با خاتم حضر کن والسلام۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جن نے جس طرح انگوٹھی چرا کر حکومت شروع کر دی تھی ویسے ہی تیرے ساتھ بھی معاملہ ہو جائے۔ اگر تیرا دل چوری کر لیا جائے تو جو چوری کرے گا نا وہ تیرے اوپر حکومت کرے گا۔ پھر اس طرح سے اپنی انگوٹھی کو چوری ہونے سے بچانے کی کوشش کر، اس کوشش میں لگ جا اور حفاظت کر، پہرا دے، دل کے در پر پہرا دے۔ کیا کر تو انگوٹھی کی طرح دل کی نگہبانی، چلی جائے گی ورنہ ہاتھ سے تیری سلیمانی۔ سلیمانی دلا منسوخ نیست، در سرو سرت سلیمانی کنیست۔ اے دل، وہ سلیمان علیہ السلام تک ختم نہیں ہوئی ہے، یہ کیوں سمجھتا ہے سلیمانی صرف سلیمان علیہ السلام تک تھی، اس کے ختم ہو گئی؟ سلیمان علیہ السلام کو سلیمانی دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہے نا، جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سلیمانی ہے اور اللہ تعالیٰ ہے تو سلیمانی کہاں جائے گی؟ یہ مت سمجھو کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس خاص تھی، تجھے بھی مل سکتی ہے۔ تیرے باطن میں اور تیرے سر میں ایک سلیمانی کرنے والا ہے، اس کی ہدایت کے مطابق کام کر، پھر دیکھ کیا ہوتا ہے۔ دیو ہم وقت سلیمانی کنت، لیک ہر جولہ اطلس کیتنت۔ کچھ وقت کے لیے اگر کوئی دیو انگوٹھی چرا کر کچھ سلیمانی کر لے تو کر سکتا ہے، کچھ وقت کے لیے ہوگا، لیکن یاد رکھ، ہر جولاہا، ہر کپڑا بننے والا اطلس بن سکتا ہے کیا؟ اگر اس کے پاس وہ انگوٹھی چلی بھی جائے تو وہ زیادہ دیر تک اس کے پاس ٹکے گی نہیں، کچھ وقت کر لے گا، ٹڈا ہے پھدک لے گا کچھ وقت تک، اس کے بعد پھر وہ چیز جس کی ہے اس کے پاس چلی جائے گی۔ ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا، جس کام کی خاطر جو آیا وہ سہل اسی پر ہوتا ہے۔ دست جنبانت جو دستے اولیک، درمیان ہر دو شاں فرخیست نیک۔ اب جولاہا جو ہے کپڑے بننے والا، وہ بھی کپڑا بننے کے لیے اپنا ہاتھ چلاتا ہے، اور اطلس بننے والا بھی اطلس بننے کے لیے اپنا ہاتھ چلاتا ہے، لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ بھی ہاتھ چلا رہا ہے، وہ بھی ہاتھ چلا رہا ہے، لیکن دونوں کے ہاتھ چلانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ وہ سلیمانی جو سلیمان علیہ السلام کو ملی تھی ویسی تجھے نہیں ملے گی، ضرور ہے، کیونکہ وہ تو نبی ہیں۔ تجھے سلیمانی ضرور ملے گی تیری بساط کے مطابق، اس لیول کی نہیں ملے گی۔ اسی طریقے سے اگر تیرا دل کوئی چرا لیتا ہے، یہ تیری انگوٹھی کوئی چرا لیتا ہے، اس کی وجہ سے وہ سلطانی کرتا ہے، تب بھی کچھ وقت کے لیے ہوگی، اس کے بعد تیری چیز تجھے مل جائے گی۔ در بیان ای حدیث معنوی، یک حکایت بشنو اندر مثنوی۔ اب یہ جو بات نکلی ہے نا، ایک چیز ایک کے لیے کچھ اور وہی چیز دوسرے کے لیے کچھ، یہ بہت بامانی بات ہے، میننگ فل چیز ہے یہ۔ اس کو اور میں آگے سمجھانا چاہتا ہوں
لیکن اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور حکایت مجھے سنانا پڑے گا۔ تو مثنوی میں ایک اور حکایت بیان کر کے اس مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ تو اب آپ ایک اور حکایت یہاں پر بیان کریں گے، ایک شاعر کا قصہ آپ بیان کر رہے ہیں جو ایک بادشاہ کے پاس جا کر اپنا کلام سناتا ہے اور بادشاہ اس کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ وقت کے بعد پھر وہی شاعر پھر آ کر کلام سناتا ہے۔ تو یہ شاعر کے کلام سنا کر اس کے انعام و اکرام سے نوازے جانے کے جو واقعات کے پیچھے کیا مولانا روم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ اجمعین والحمد للہ۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در لہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در